کہ ایک شخص کیا کچھ کرے کہ پتہ چلے کہ رب سے یہ محبت کرتا ہے۔ محبتیں تو بہت سی ہیں، مگر سب سے بڑی اور خالص محبت وہ اللہ کی محبت ہے۔ جہاں جہاں پھر اس نے حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا، یہ اصل میں ہے۔ اور یہ نشانی کہ ذکر جسے محبت ہوتی ہے وہ کس درجے کا ذکر کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون۔ بندو رب کا ذکر اس انداز میں کرو، اس لہجے میں کرو، اس انداز میں کرو کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہو گیا ہے۔ بندہ پاگل ہوتا نہیں، مگر ذکر یوں کیا جائے، انداز یوں اختیار کیا جائے، کیفیت یوں بن جائے، حتی یقولوا مجنون، لوگ کہیں یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اور اس طرح کے ذکر کا پوری تاثیر جو ہے، بندہ اگر مزہ لینا چاہتا ہے ذکر الہی کا تو اسی طرح سے لے کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کہ ذکر الہی اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، لوگو فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، لوگو میرا ذکر کرو، لوگو مجھے یاد کرو۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ ہم تو دکاندار سے لوگ ہیں، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لو، ہماری تو عادات یہ ہے، مولا پھر ملے گا کیا؟ فرماتا ہے اچھا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تمہیں یاد کروں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی یاد، اس کے ساتھ پیار، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ چاہت، اس کے ساتھ الفت، اس کے ساتھ اپنے دل کی امنگیں، اپنے دل کی دنیا کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور پھر یہ چلو کچھ نہ کچھ تو وقت اور بھی کام کر لیں، مگر اللہ جل جلالہ فرماتا ہے مجھے یاد رکھنا چاہتے ہو تو پھر یوں کرو۔ وہ ہمیں ڈھب بھی، طریقہ بھی عطا فرما دیا۔ وہ فرماتا ہے کہ لوگو فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، تم کھڑے ہو تو یاد میری ہونی چاہیے، تم بیٹھے ہوئے ہو تو یاد میری ہونی چاہیے، وعلی جنوبکم، اور تم لیٹے بھی ہو تو یاد میری ہونی چاہیے۔ مگر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کام بڑا مشکل ہے، آخر ہم نے باتیں بھی کرنی ہے، گفتگو بھی کرنی ہے، کھانا پینا بھی ہے، جانا آنا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا، کتنے مسائل ہیں، بازار میں بھی جانا ہے، تو یہ ہر وقت ذکر الہی کیسے جاری رہے؟ اور کرنا تو ہر وقت ہی ہے، مگر جاری کیسے رہے؟ پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف زبان سے ہی کہے، قانون قدرت کے مطابق جب بندہ زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ خاموش بھی ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ ذکر الہی ہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور اسلام کے بہت سے شرائع اسلام تو بہت زیادہ ہیں، مجھے بس ایک بات بتاتے میں کیا کروں کیا؟ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر تم نے ایک کام کر لیا تو نے اس کا مطلب ہے کہ حق ادا کر دیا۔ آقا وہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرمایا کہ تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو نے اسلام کے اندر رہتے ہوئے حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک بندہ ذکر کی زندگی بسر کرتا ہے، دوسرا ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، تو بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ یاد رکھنا ان دونوں کی زندگی کا فرق ہے، دونوں کی زندگی کا فرق ہے۔ اور فرق بھی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ایک چیز مری ہوئی ہے، ایک چیز زندہ ہے، ایک شخص مرا ہوا ہے، دوسرا زندہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جیسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگ زندوں کے قریب ہوتے ہیں، ان کی نبضیں چلتی ہیں، آنکھیں پھڑکتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، جسم گرم ہوتا ہے، وہ توجہ ادھر ہوتی ہے۔ اور جو بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ فرمایا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال بھی یہی ہے۔ جو ذکر سے پہلو تہی کر گیا، الگ ہو گیا، ذکر نہ کیا، وہ جیتا جاگتا ہوا مردہ ہے، پھرتا ہوا مردہ ہے، ہاتھوں کو ہلاتا ہوا مردہ ہے، وہ کھاتا پیتا ہوا مردہ ہے۔ مگر وہ بندہ جو ذکر کی زندگی بسر کرتا ہے، کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، یہ بندہ جو ذکر کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کی نبضیں رک بھی جائیں، آنکھیں پتھرا بھی جائیں،
دھڑکن بند بھی ہو جائے, لوگ کہہ بھی دیں کہ یہ چلا گیا, مگر یاد رکھنا کہ جس نے زندہ کو دیکھنا ہے وہ اس بندے کو دیکھنا. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اسے 4 فائدے ہوتے ہیں. جو بندہ ذکر الہی کرتا ہے اس بندے کو 4 فائدے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. 4 فائدے, معمولی فائدے نہیں, فائدے بھی بہت بڑے ہیں. جب لوگ مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور میں ذوق لے کر کہتا ہوں اس کی ذات کا کرم ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ. تو سب سے پہلا فائدہ ذاکرین کو یہ ہوتا ہے کہ چھم 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 فرشتے آتے ہیں اور اپنے نوری نورانی پروں کے ساتھ ان پر سایہ کر دیا کرتے ہیں. الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ, ساتھ ساتھ رب کی رحمت بھی آتی ہے, وہ بھی سایہ کر لیتی. ونزلت علیہم السکینہ, اور رب ذوالجلال ذاکرین کو دل کا اطمینان عطا فرماتا. ذرا چوتھی بات بھی سن لیں, چوتھی بات بھی سن لیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, بندہ اپنے رب کو فرش زمین پر یاد کرتا ہے اور رب ذوالجلال اپنے بندے کو عرش بری پر یاد فرماتا ہے. یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں رب کو یاد کر رہے ہیں, ہمارا رب ہمیں عرش بری پر یاد فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بندہ جو ذکر الہی کی دھن میں لگ گیا, بس میں نے تو اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کو یاد کرنا صرف زبان سے نہیں بلکہ قانون قدرت کے مطابق زندگی بسر کرنا, یہ ذکر الہی ہے. ایک آدمی صحیح تول رہا ہے, گاہک سے باتیں کر رہا ہے, بھئی اس کی مالیت اتنی ہے, میں اتنے کا لے کر آیا ہوں, اتنے کا دے رہا ہوں, گاہک سے باتیں ہو رہی ہیں, مگر اقیم الوزن, وزن کو قائم کیے ہوئے ہے. تو اب چونکہ وزن کر رہا ہے, ہاتھ اس کا کام کی طرف ہے مگر اس کا دل اپنے مولا کی طرف لگا ہوا. یہ تولنا, یہ ناپنا, یہ بھی اللہ کا ذکر بن جاتا ہے, یہ بھی ذکر الہی ہے. اور اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام ایک حدیث قدسی میں ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. میرا بندہ, اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یادوں سے حرکت میں آتے ہیں, وہ حرکت میں آتے ہیں, میری یادوں سے اس کے ہونٹ ہلتے ہیں. او انا مع عبدی, اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی, میرے بندے تو میری یادوں میں ہونٹ ہلا رہا ہے, تو میری یاد کے ساتھ اپنے دل کو روشن کر رہا ہے. انا مع عبدی, اللہ فرماتا ہے جا میں بھی تیرے ساتھ ہوں, میں بھی تیرے ساتھ ہوں. انا مع عبدی اذا ذکرنی, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں. اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی, میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں, میرا بندہ مجھے جب بھی یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی, جب میرا بندہ مجھے اندر دل میں یاد کرتا ہے, تنہائیوں میں یاد کرتا, کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا, کوئی اسے دیکھنے والا نہیں, اور پیار سے کہہ رہا ہوتا ہے اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اب تو آ جا مولا, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے یاد رب کو کرتا ہے, رب ذوالجلال فرماتا ہے میں بھی اس بندے کو یکتائی میں یاد کیا کرتا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ, جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا. اللہ اپنے بندے کو ذکر کرنے پر دیتا کیا ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کسی کے ملازم ہوں, اس کی بات کریں تو وہ تلی پر 10 20 روپے 50 100 روپے تھما دیتا ہے, تو نے میری بات کی. بھائی یہ 100 200 اس کی پہنچ ہے. اگر کوئی صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, اس کی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ اور انعام دیتا ہے, جا تجھے یہ پلاٹ دے دیا. بھائی یہ اس کی پہنچ ہے. یہ چھوٹی موٹی پہنچیں ہیں, یہ پہنچیں چھوٹی موٹی پہنچیں ہیں,
یا کسی نے 100 روپیہ دے دیا، کسی نے یہ دے دیا، کسی نے یہ دے دیا، مگر یاد رکھیے کہ یہاں پر اس بندے کو اللہ جل جلالہ وہ کیا عطا فرماتا ہے، وہ دنیا میں تو بے نیاز کرتا ہی کرتا ہے کہ تو میرا ذاکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ، جو رب کا ذکر کرنے والا ہے رب اسے اتنا بے نیاز کر دیتا ہے، اتنا بے نیاز کر دیتا ہے کہ اگر قیامت بھی آ جائے، سب پر قیامت آ جائے گی، سب پر قیامت آ جائے گی، مگر یاد رکھیے جو اللہ اللہ کر رہا ہے یہ قیامت اس پر نہیں آئے گی۔ اللہ اتنا بے نیاز کر دیتا ہے، اتنا بے نیاز کر دیتا ہے، قیامت جیسی چیز کہ یہاں پر وہ سورج بھی قریب ہے، گرمی بھی ہے، شدت بھی ہے، حدت بھی ہے، ہر پر قیامت آ رہی ہے، مگر اسے پتہ ہی نہیں چلتا قیامت آ بھی رہی ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یقول اللہ اللہ، جب بندہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، اور جب دل اپنے رب کی طرف کیا ہوا ہے تو پھر نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے کہ مولا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ بندہ جو ذکر کرنے والا ہے، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی کل عرض کروں گا، تو جو ذکر کرنے والا بندہ ہے اللہ رب العزت سے تنہا نہیں چھوڑتا، حکومتیں بدلتی ہیں نا، حکومتیں بدلتی ہیں، وہ اپنے ماننے والے پیاروں کو لوگ ایک دوسروں کو چھوڑ جاتے ہیں، مگر یہ رب کی حکومت ہے، نہ کبھی زائل ہو نہ کسی کو وہ چھوڑے، ہر وقت ہر لمحے ہر مقام پر اس کی حکومت ہے، اور وہ اپنے حکومت کے جو کارکن لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ تنہا نہیں چھوڑا کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔